امن دشمن قوتیں پاکستان کو کمزور کرنے کی سازش کر رہی ہیں۔ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں پے در پے حملے ہو رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی سازش یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان میں اتنا خوف پھیلا دیا جائے کہ پاکستان کے کسی بھی صوبے سے کوئی بھی شہری بلوچستان کے کسی بھی علاقے میں آتے ہوئے 1000 مرتبہ سوچے۔ ان دہشت گردانہ حملوں کے باوجود ریاست پاکستان نے ان دہشت گرد عناصر کے سامنے نہ جھکتے ہوئے جعفر ایکسپریس کو 16 روز بعد پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ کر دیا۔ جی ناظرین، یہ وہی جعفر ایکسپریس ہے جس پر BLA نے 11 مارچ کو حملہ کر کے 21 مسافروں اور 4 سیکیورٹی اہلکاروں کو شہید کیا تھا۔ پاک فوج کی زرار کمپنی کے کمانڈوز نے انصفاق دہشت گردوں کے خلاف آپریشن کیا اور کسی بھی یرغمالی کو نقصان پہنچائے بغیر مسافروں کو یرغمال بنانے والے تمام 33 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا۔ ایک طرف دہشت گرد پاکستان کے دل بلوچستان پر پے در پے حملے کر رہے ہیں تو دوسری طرف ریاست پاکستان نے بلوچستان کا دوبارہ ملک سے رابطہ بحال کر دیا ہے۔ جعفر ایکسپریس 16 روز بعد پشاور سے کوئٹہ کے لیے روانہ کی گئی۔ کوئٹہ روانہ ہونے والی جعفر ایکسپریس میں 280 مسافر سوار تھے اور یہ ٹرین 34 گھنٹے سفر کے بعد کوئٹہ پہنچ گئی۔ دوسری طرف گوادر میں BLA اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں بلوچستان کا امن تباہ کرنے کے در پر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان میں ملک کے دوسرے صوبوں سے کوئی شخص آ کر مزدوری کر سکے۔ ان کا مقصد صرف اور صرف خوف پھیلانا ہے اور اسی لیے بزدلوں نے گوادر میں رات کے اندھیرے میں مرکزی شاہراہ بند کر کے 5 افراد کو قتل کر دیا اور بندرگاہ سے سامان لے جانے والی متعدد بھاری گاڑیوں کو نظر آتش کر دیا۔ ہائی وے پولیس کے SSP حفیظ بلوچ نے بتایا کہ ہائی وے بلاک کی گئی اور مسلح افراد نے 5 افراد کو قتل کیا اور گوادر بندرگاہ سے یوریا کھاد افغانستان لے جانے والے 3 طویل ٹریلرز کو تاجبان کے علاقے میں آگ لگا دی۔ دہشت گرد جو پاکستان میں کسی صورت امن قائم نہیں ہونے دینا چاہتے، انہوں نے تربت، پنجگور اور پسنی میں بھی سڑکیں بند کی۔ بولان، کولپور اور مستونگ کے علاقوں میں بھی رکاوٹیں کھڑی کی اور مستونگ کے علاقے میں لیویز کی ایک گاڑی کو بھی آگ لگا دی۔ پسنی اور ماڑا کے درمیان کلمت کے علاقے میں کراچی جانے والی بس سے مسافروں کو اتار کر بے دردی سے 6 افراد کو قتل کر دیا۔ مسلح افراد نے مسافروں کے شناختی کارڈ چیک کیے اور پھر قتل کر دیا اور دیگر 3 لوگوں کو اپنے ساتھ لے گئے۔ نامعلوم مسلح افراد نے بس میں سوار مسافروں کو اتار کر گولیوں سے بے رحمی سے بھون ڈالا۔ مسلح افراد نے ایک مسافر بس کو زبردستی روکا اور بس میں موجود تمام مسافروں کو نیچے اتار کر شناخت کی اور پھر بے رحمی سے فائرنگ کر دی۔ اس وحشیانہ حملے کے نتیجے میں 5 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے، جبکہ ایک شدید زخمی شخص زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ہسپتال میں دم توڑ گیا۔ پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والوں میں سے ایک شخص کا تعلق ملتان سے تھا، جبکہ دیگر مسافر بھی پنجاب کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھتے تھے اور کراچی جا رہے تھے۔ تربت میں بھی رات کے سیکیورٹی فورسز کی چوکی پر حملے کیے گئے۔ شہر میں شدید فائرنگ اور دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، تاہم اس واقعے کی سرکاری طور پر تصدیق نہیں کی گئی۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے پرتشدد حملوں میں مسلسل اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ کچھ روز قبل بھی بلوچستان کے علاقے منگچر میں ایسا ہی ایک اندھوناک سانحہ پیش آیا تھا، جہاں نامعلوم حملہ آوروں نے پنجاب سے تعلق رکھنے والے مزدوروں کو نشانہ بنایا تھا۔ ان مزدوروں پر اس وقت حملہ کیا گیا جب وہ ایک ٹیوب ویل کی تنصیب کے کام میں مصروف تھے۔ فائرنگ کے نتیجے میں 4 مزدور جاں بحق ہو گئے، جن کا تعلق پنجاب کے علاقے صادقہ آباد سے تھا۔ بلوچستان میں آئے روز ایسے واقعات عوام میں شدید خوف و ہراس پیدا کر رہے ہیں۔ خاص طور پر مسافروں اور مزدوروں کو نشانہ بنانے کے واقعات سے ایک خاص طبقے میں بے چینی بڑھ رہی ہے۔ یہ حملے صوبے میں امن و امان کی خراب صورتحال کو مزید عیاں کر رہے ہیں اور سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالیہ نشان کھڑا کر رہے ہیں۔ گوادر جو کہ ایک اہم ساحلی شہر ہے اور CPEC کا مرکز بھی ہے، گوادر میں اس طرح کے حملے نہ صرف جانی نقصان کا باعث بن رہے ہیں بلکہ اس کے ترقیاتی منصوبوں پر بھی منفی اثر ڈال سکتے ہیں۔ بلوچستان میں ہونے والے ایسے حملے کئی دہائیوں سے جاری ہیں اور زیادہ تر ان کا نشانہ باہر سے آئے ہوئے مزدور اور عام شہری بنتے ہیں۔ بلوچستان میں امن و امان کے قیام کے لیے حکومت کی جانب سے متعدد بار دعوے کیے گئے ہیں، مگر زمینی حقائق اس کے برعکس نظر آتے ہیں۔ عوام کا مطالبہ ہے کہ حکومت اور سیکیورٹی ادارے ان حملوں کو روکنے کے لیے سنجیدہ اقدامات کریں اور بے گناہ افراد کی جانیں محفوظ بنائیں۔ بلوچستان میں بسنے والے شہریوں کے ساتھ ساتھ یہاں کام کرنے والے مزدوروں اور دوسرے صوبوں سے آنے والے مسافر بھی عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ آئے روز ہونے والے ایسے حملے نہ صرف انسانی جانوں کا ضیاع کر رہے ہیں بلکہ صوبے کے امن و استحکام کے لیے بھی خطرہ بن رہے ہیں۔ اگر فوری اور مؤثر اقدامات نہ کیے گئے تو بلوچستان میں امن کی بحالی مزید مشکل ہو سکتی ہے۔